السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرن اسلام ود مسعود۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے ٹاپک پر کہ زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، خرچ کس جگہ پہ کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو۔ اور یہ زکوٰۃ اس خاص حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ صاحب استطاعت بندے پر دینا فرض ہے۔ اب زکوٰۃ اکثر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، تو کیا رمضان میں ہی نکالنا فرض ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سال کے کسی بھی مہینے میں یا کسی بھی تاریخ میں آپ نکال سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک سال گزارنا ہوتا ہے اس مال پہ، اگر آپ نے 1 جنوری کو پچھلے سال زکوٰۃ نکالی ہے تو اگلے سال بھی آپ 1 جنوری کو زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اور رمضان شریف میں لوگ اس لیے زیادہ نکالتے ہیں کیونکہ ایک نیکی کا اجر 70 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو لوگ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اب زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1، اشیاء زکوٰۃ، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ نصاب زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نصاب، بندہ صاحب نصاب کیسے ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں، اور زکوٰۃ خرچ کن جگہوں پہ کرنی ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ پہلے نمبر پہ اشیاء زکوٰۃ، زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ سونا ہے، دوسرے نمبر پہ چاندی ہے، تیسرے نمبر پہ نقدی ہے یعنی پیسہ وغیرہ، وہ کرنسی کوئی بھی ہو، وہ پاکستانی روپیہ ہو یا فارن کرنسی ہو، ساری کرنسی اس میں شامل ہے۔ نمبر 4 پہ مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب پہلے نمبر پہ دیکھیں سونا۔ سونا آپ کے پاس کسی بھی حالت میں موجود ہے، سونے کے آپ کے پاس ڈلی ہے، اینٹ ہے، زیور ہے، سونے کے برتن ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ چاندی بھی کسی بھی حالت میں ہو، چاندی کے برتن ہو، ڈلی ہو، اینٹ وغیرہ ہو، یا خالص چاندی ہو یا مکس ملاوٹ والی چاندی ہو، خالص سونا ہو یا ملاوٹ والا سونا ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور نقدی یہ ہے کہ اگر پیسہ وغیرہ آپ کے پاس اپنے ملک کا ہے یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کو ادھار دی ہوئی ہے، پیسہ ادھار دیا ہوا ہے کسی کو، تو اس پیسے کے واپس ملنے کی امید ہے تو بھی آپ نے اس پیسے کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور کرنسی کی شکل میں ہو یا کرنسی کی سنداد یعنی شیئرز وغیرہ کی شکل میں، جس صورت میں بھی آپ کے پاس وہ مالیت موجود ہو، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اموال زکوٰۃ میں چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ یہ مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہے اور ابھی تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس پر فرض ہوگی زکوٰۃ۔ مثلا ایک شخص نے گاڑی اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو ریپیئر کروا کے، ٹھیک کروا کے، تو میں اس کو بیچوں گا، تو یہ اب اس کی تجارت کی نیت سے اس نے خریدی ہے، اپنے استعمال کی نیت سے نہیں خریدی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کا حساب لگایا جائے گا مال تجارت کا، اور اس حساب سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ قابل زکوٰۃ اشیاء، یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں بڑھوتری پائی جاتی ہے، یعنی یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ جو ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ بالکل بھی فرض نہیں ہے۔ مثلا گاڑی، جہاز، کسی کا کوئی کارخانہ ہے، اس کے اندر مشینری وغیرہ ہے، تو اس مشینری پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ اس مشینری سے جو آمدن ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ غیر منقولہ اشیاء جیسے زرعی زمین وغیرہ، عمارت، مکان، فلیٹ، دکان، کارخانے وغیرہ، کوئی چیز ان میں سے دکان وغیرہ یا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اب دکان یا مکان کا ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ اس سے جو کرایہ ہم کو مل رہا ہے اس کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مکان کی کل مالیت کی قیمت لگا لی جائے کہ یہ کل کتنی مالیت کا مکان ہے یا کتنی مالیت کی دکان ہے اور اس پہ زکوٰۃ دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو آمدن ہو رہی ہے اس آمدن پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد سامان تجارت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مثلا کسی شخص نے
کوئی پلاٹ وغیرہ خرید لیا اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا بعد میں، تو وہ اب سامان تجارت بن جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا تو پھر بالکل بھی نہیں۔ نصاب زکوٰۃ کتنا ہے جی؟ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، یہ گرام کے حساب سے سونے کی 88 گرامز بنتے ہیں، یعنی 88 گرام، اور چاندی جو ہے یہ تقریباً 612 گرام بنتی ہے۔ اور جو نقدی ہے، اگر ان دونوں کے قیمت کے برابر پیسہ بندے کے پاس موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر بندے کے پاس صرف سونا 7.5 تولے نہیں ہے، صرف چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس کوئی 2-3 چیزیں اکٹھی ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ جو صرف سونا ہے، اگر صرف سونا ہو تو صرف سونے کے وزن کا اعتبار کریں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اگر وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ بنتا ہو تو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ صرف چاندی ہو تو اس کے بھی وزن کا اعتبار کریں گے۔ اور اگر کوئی 2 مال ہو، یعنی تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو اب ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی سے 3 مال ہوں، یعنی کہ سونا، چاندی اور تھوڑا سے پیسے بھی ہیں، تو اب ان تینوں چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی اور اس قیمت پر وہ نصاب بنایا جائے گا۔ اور چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ چاندی کی قیمت سب سے کم لیول میں ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ اگر چاروں چیزیں ہیں، یعنی مال تجارت بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، تو اب ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ان میں ان کی قیمت لگائی جائے گی اور اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ سال گزر چکا ہو، مالی واجبات سے زیادہ ہو، اور جس کو زکوٰۃ دی جانی ہے اس کو مالک بنا دیا جائے۔ یہ زکوٰۃ کی شرطیں ہیں، یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی کے سپرد کر دی جائے، وہ زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں، جس کو دیے جائیں اس کو مالک بنا دیا جائے۔ تو یہ بھی زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور زکوٰۃ بیسیکلی یہ اصول ہے زکوٰۃ کا کہ جو نصاب ہو اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ فقیر، وہ شخص جس کے پاس تھوڑا سا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے، وہ صاحب نصاب خود نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی زکوٰۃ کا جو محکمہ ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں پورے ملک سے اسلامی سلطنت کے اندر، ان کو کہتے ہیں عاملین زکوٰۃ، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ وغیرہ دینا جائز ہے۔ اور دلجوئی کرنے کے لیے بھی تنخواہ دینا، یہ زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور کسی غلام کی آزادی کروانی مقصود ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو، یعنی کہ وہ بندہ اتنا مقروض ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر وہ اپنا قرض ادا کر سکے، تو ایسے شخص کو قرض ادا کرنے کے لیے بھی مال زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسافر کو اس حالت میں دینا کہ وہ تنگ دست ہو گیا ہے، اس کے پاس گھر جانے کے لیے کرایہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس سلسلے میں جو دینی ادارے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یعنی کہ کس طرح کہ وہاں پر بہت سارے ایسے طلباء ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، اور یتیم بھی ہوتے ہیں اور مستحق زکوٰۃ بھی ہوتے ہیں، تو ایسے اداروں میں زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ اور اس طرح کے صدقات دیتے ہوئے دینی اداروں کو یاد بھی رکھنا چاہیے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کا کام یوں ہی جاری رہے۔ اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں، دقیق مسائل ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم۔